عام انتخابات کے بعد اقتدار کے دو بڑے ایوانوں ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم سے بے دخلی کے بعد اب تحریک انصاف سینٹ میں بھی اقلیت میں بدلتی دکھائی دیتی ہے۔ روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم اور صدر مملکت کے انتخابات کے بعد اگلا مرحلہ سینٹ اور سینٹ چیئرمین کے انتخابات کا ہے۔ تاہم قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں اکثریت کی وجہ سے نئی سینٹ میں بھی اتحادیوں کا غلبہ ہوگا۔ الیکشن کے بعد ایوان بالا میں اتحادیوں کی تعداد تقریباً 58 ہوگی، جبکہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ سینیٹر کی تعداد بھی 28 سے 30 ہو سکتی ہے۔ تاہم آئندہ سینٹ کے ایوان میں جماعت اسلامی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، مسلم لیگ فنکشنل جی ڈی اے کی نمائندگی نہیں رہے گی۔ خیال رہے کہ ایوان بالا سے جو 52 سینیٹر ریٹائر ہوئے ہیں، ان میں اتحادی جماعتوں کے سینیٹر کی تعداد تقریباً 26 ہے۔ تاہم اپریل میں سینٹ کی 48 نشستوں پر جو نئے انتخابات ہوں گے، ان میں سے حکمران اتحاد کے 34 نئے سینیٹرز منتخب ہو سکتے ہیں۔ سینٹ انتخابات کے حوالے سے سندھ، بلوچستان اور اسلام آباد میں حکمران اتحاد کا نمبر گیم پورا ہے۔ مذکورہ انتخابات کے حوالے سے اصل معرکہ پنجاب اور کے پی کے میں ہوگا۔ 10 مارچ کو جو 52 سینیٹر مدت پوری ہونے کے بعد ریٹائر ہو چکے ہیں، ان میں فاٹا کی نشستوں پر 2018 میں منتخب ہونے والے 4 سینیٹرز بھی شامل ہیں۔ ان میں شمالی علاقہ جات کے پی کے کی صوبائی حکومت کا حصہ بن جانے کے باعث سینٹ میں فاٹا کی الگ نمائندگی نہیں ہوگی۔ اس طرح باقی 48 نشستوں پر اپریل میں نئے انتخابات ہوں گے، جن میں سندھ اور پنجاب میں 12 کے پی کے اور بلوچستان میں 11 اور اسلام آباد سے 2 سینیٹر شامل ہیں۔ جو سینیٹر ریٹائر ہوئے ہیں، ان میں موجودہ حکمران اتحاد کے 26 سینیٹر شامل ہیں، جن میں سے مسلم لیگ نواز کے 13، پیپلز پارٹی کے 12 اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا 1 سینیٹر فروغ نسیم شامل ہے۔ حکمران اتحاد سینٹ کے نئے انتخابات میں 48 میں سے کم اپنے نئے 34 سینیٹر منتخب کرانے کی پوزیشن میں ہیں۔ اس حوالے سے سندھ میں پوزیشن واضح ہے۔ سندھ میں 12 میں سے پیپلز پارٹی کے 10 سینیٹر بآسانی منتخب ہو جائیں گے، جبکہ باقی 2 سینیٹر بھی متحدہ کے منتخب ہو سکتے ہیں۔ سندھ میں اپوزیشن اتحاد کو سینٹ کی ایک بھی نشست ملنے کا امکان نہیں۔ اس طرح بلوچستان اسمبلی میں جو پارٹی پوزیشن ہے، اس کے تحت 11 میں سے 9 نشستوں پر حکومتی اتحاد کا نمبر گیم پورا ہے، جس میں پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے 4 اور بلوچستان عوامی پارٹی کا 1 سینیٹر بآسانی منتخب ہو جائے گا۔ بلوچستان اسمبلی میں جے یو آئی فے کی 12 نشستیں ہیں، اس لیے جنرل نشست پر جے یو آئی فے کے 1 سینیٹر منتخب ہونے کا راستہ کلیئر ہے، جبکہ باقی 1 سینیٹر کے لیے جوڑ توڑ ہوگی۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ نشست نیشنل پارٹی کو ملتی ہے یا وہ بھی حکمران اتحاد کے حصے میں آتی ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد کی دونوں نشستیں بھی حکمران اتحاد کے حصے میں آئیں گی، جس میں سے 1 نواز لیگ اور 1 پر پیپلز پارٹی کا امیدوار کامیاب ہوگا۔ اس طرح اصل مقابلہ کے پی کے اور پنجاب میں ہے۔ مذکورہ اسمبلی میں خواتین اقلیتوں کی خالی 25 نشستوں کا معاملہ حل ہونا باقی ہے۔ اگر وہ نشستیں سنی اتحاد کو مل گئیں تو کے پی کے سے سنی اتحاد کونسل کے 10 سینیٹر منتخب ہو جائیں گے اور 1 سینٹ کی سیٹ اتحادی حکومت کے حصے میں آئے گی۔ اگر مذکورہ نشستیں دیگر جماعت کو مل گئیں تو پھر پی ٹی آئی کے صرف 7 سینیٹر منتخب ہو سکیں گے۔ اگر مخصوص نشستوں کے بغیر انتخابات ہوئے تو اس صورت میں بھی سنی اتحاد کونسل کے 9 سینیٹر، جے یو آئی فے کا 1 اور اتحادی حکومت کا 1 سینیٹر منتخب ہوگا۔ جبکہ پنجاب میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں مسلم لیگ، نواز، پیپلز پارٹی وغیرہ کو الاٹ ہو چکی ہیں، جنہوں نے صدارتی انتخابات میں بھی ووٹ کاسٹ کیا۔ اس اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو پنجاب میں 12 میں سے سنی اتحاد کونسل کو صرف 2 جنرل نشستیں مل سکتی ہیں، باقی 10 نشستیں حکمران اتحاد کے حصے میں آئیں گی۔ اگر خالی مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کے حصے میں آئیں تو پھر پنجاب میں سنی اتحاد کونسل کے 2 کے بجائے 5 سینیٹرز منتخب ہو سکتے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھا جائے تو سنی اتحاد کونسل کے 11 نئے سینیٹر منتخب ہو سکتے ہیں، جس سے پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ سینیٹر کی تعداد 28 ہو جائے گی۔ اس طرح پیپلز پارٹی کے 16 نئے سینیٹرز کے ساتھ ایوان بالا میں تعداد 25، نواز لیگ 15 نئے سینیٹر کے ساتھ 20، بلوچستان عوامی پارٹی کی پوزیشن 1 نئے سینیٹر کے ساتھ 7، متحدہ قومی موومنٹ کے 2 نئے سینیٹر کے ساتھ پوزیشن 4 ہو جائے گی۔
जबकि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल मुस्लिम लीग काफ के सेनेटर कामिल अली आगा की मुद्दत 2027 तक है। इस तरह 96 के ऐवान में हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 57 से 58 तक हो जाएगी और अपोजिशन की तादाद 38 से 39 होगी, जिसमें JUI, फे, ANP, BNP मैंगल, आज़ाद अरकान भी शामिल होंगे। चेयरमैन सेनेट के मनसब पर कामयाबी के लिए किसी भी उम्मीदवार को ज्यादा से ज्यादा 49 वोट दरकार होंगे। इस हवाले से हुकूमती इत्तेहाद का नंबर गेम वाज़ेह है। ताहम ये फैसला होना बाकी है कि पीपल्स पार्टी का जो नया चेयरमैन सेनेट मुंतखब होगा, इसका ताल्लुक बलूचिस्तान से होगा या इस्लामाबाद से। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।